حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزاداران بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ہم اس غم کی تاریخ بلخص شب کہ جو شب دفن بی بی دو عالم ہے، بارگاہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف اور مراجع کرام جو حضرت کے نمائندگان ہیں، بالاخص آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ و آغائے خامنائی حفظ اللہ، اور وہ ایام فاطمیہ کی بنیاد گزار جناب وحید خراسانی حفظ اللہ، ان سب کی بارگاہ میں اس دلسوز شب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب لوگ جمع ہوئے اور دعا گو ہیں کہ ہمیں حقیقی بی بی کے عزاداروں میں شمار فرمائے، اس لیے کہ عزادار تو بہت ہیں لیکن حقیقی بہت کم ہیں، اور امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کا اقبال ہے کہ جب تم یہ چاہو کہ میں تمہاری مجلس میں حاضر ہوں
حاضر ہوتا ہوں. اور یہ حاجیوں کے لیے بھی ایک پیغام دیا امام نے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو مینا میں خصوصاً مجلس برپا کرنا اور وہاں پر میری حاضری اس وقت ہوگی جب تم میرے جد ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھو گے یا میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب بیان کرو. تو آج ہم بھی شب میں کوشش کریں گے کہ حضرت کی تشریف آوری ہو جائے اور ایک نظر کرم ہو جائے اور واسطہ دیں گے اس اجڑی ہوئی قبر کا کہ جو بے سایہ ہے سائے کے لیے تڑپ رہی ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کے آنسو اس بیوی کے مصائب میں آپ کی آنکھوں سے نکلے تو آپ اس وقت جو چاہے دعا کرنا لیکن ایک دعا کو بالکل فراموش نہ کرنا. یہ بیوی بڑی مظلوم ہے، زندگی میں بھی مظلوم تھی اور شہادت کے بعد بھی مظلوم ہے، اور آج بھی اس کی قبر آواز دے رہی ہے کہ میرا قبر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے. تو یہ دعا کیجیے گا کہ بی بی کی قبر مبارک پر سایہ ہو جائے اور یہ حکومتیں جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں، نابود ہو جائیں اور وہ وسائل فراہم ہوں کہ اس بی بی کے شایہ نشان کے قبر کے اوپر گنبد تعمیر ہو انشاءاللہ. یہ دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اور میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں اور وہ سورہ کے جس کو سورہ کوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں اور متعدد موقعوں پر آپ اس سورہ کی تلاوت فرماتے ہیں. سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے اور یہ قرآن کا جو سب سے چھوٹا سورہ ہے اللہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے اپنے کلام کا دعویٰ کرنے والے اپنے اپنے اشعار کو بڑے فخر سے بیان کرنے والے ان کے مقابلے پر اس سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیجیے اور پھر سے کہیے کہ اس کے مقابلے میں شعر لے کے آئے. یعنی اگر اس سورہ کو دیکھا جائے تو دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن عرب والوں کی نظر میں اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی سے ہار نہیں مانی. اگر ہار مانی ہے تو اس سورہ سے مانی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یعنی تمام فصحائے عرب سبحان اللہ سبحان اللہ بلاغتوں سے سرشار عرب اگر جھکے ہیں تو قرآن کے سورہ بقرہ کے سامنے نہیں جھکے ہیں بلکہ اس چھوٹے سے سورہ کے اندر کہ جس کے اندر 108 حرف ہیں. یہ سورہ 108 حروف کا مجموعہ ہے. اب اس سورہ کے نزول کے سلسلے میں مفسرین کے یہاں اختلاف، لیکن میں اس تھوڑے سے اختلاف کو آپ تک پہنچا کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو اور مفسرین کہتے ہیں اس سے اس کا کوئی ربط نہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ کوثر اللہ نے جو عطا کیا اپنے نبی کو، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا اور وہ جو آخر میں نہر ہوگی اس کو اللہ نے کوثر کہا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں،
وہ کوثر مراد نہیں ہے، حوض کوثر مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو عظمتیں بخشی ہیں۔ ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ سورہ کس لیے نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں عظمتوں کے لیے نازل ہوا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، عظمتوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو پیغمبر کو امت عطا کی، یہاں پر کثیر سے مراد یہ امت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ حوض کوثر مراد ہے، کوئی کہتا ہے عظمت مراد ہے، کوئی کہتا ہے جلالت مراد ہے، کوئی کہتا ہے امت مراد ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ نے اس سورے کو نازل کرنے سے پہلے اپنے نبی کو 40 دن جناب خدیجہ سے دور رکھا۔ میرے ساتھ رہیے گا، اللہ نے اپنے نبی کو 40 دن کے لیے نبی کو روک دیا۔ اللہ نے کہا کہ آپ خدیجہ کے پاس نہیں جائیں گے، ادھر نبی رکے، ادھر جناب خدیجہ کی پریشانیاں بڑھی، حزن و ملال بڑھا۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ جبریل جا کے خدیجہ سے کہو کہ نبی ناراض نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نبی ناراض نہیں ہے، بلکہ ہم نے نبی کو روکا ہوا ہے، اور ہم اس کے بدلے میں یہ جو 40 دن کا عرصہ ہے، اس کے بدلے میں ہم تمہیں ایک عظیم تحفہ دیں گے۔ اس سے کہا جا رہا ہے جناب خدیجہ سے، جناب خدیجہ کو سکون حاصل ہوا، 40واں دن آیا، اللہ کا حکم ہوا کہ اب تم خدیجہ کے پاس چلے جاؤ۔ ادھر نبی خدیجہ کے پاس آئے۔ آپ یہ سن چکے ہیں کہ جناب زہرا کی عظمتیں ذاتی ہے، نسبی نہیں ہے، ذاتی ہے، نسبی نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کے پاس نبی آئے، نور بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ منتقل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر نور منتقل ہوا، ادھر گفتگو شروع ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبوح القدوس کی آوازیں آنے لگی۔ خدیجہ، یا تمہارے گھر میں سے یہ سبوح القدوس کی آواز کہاں سے؟ تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ میرے بطن میں جو بچی آئی ہے، یہ بچہ آیا ہے، اس نے جیسے ہی منتقل ہوا ہے، اس نے تسبیح شروع کر دی۔ تو یہ عظمت زہرا کی کہ ادھر بطن میں واحد زہرا کا نور ہے کہ جو بطن مادر میں آنے کے بعد بھی خاموش نہیں رہا ہے، اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد۔ اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا، عرب کی عورتوں کو یہ حسد تھا کہ خدیجہ نے ہمارے بزرگوں کی رشتے کو ٹھکرایا، ہمارے بزرگوں کے رشتے کو ٹھکرایا۔ جناب خدیجہ کا بائیکاٹ ہو گیا، جن کے مال کو کھا کھا کر کے ان کا پیٹ موٹا ہوا تھا، یہ اتنے احسان فراموش بن گئے کہ اس ملیکۃ العرب کا بائیکاٹ کر دیا۔ کوئی مکے کی عورت جناب خدیجہ کے پاس نہیں آتی، تنہا۔ ادھر جناب خدیجہ کے بطن میں جو نور ہے، اس نے اپنی ماں کی تنہائی کو محسوس کیا اور ماں سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ یہ واحد، ایک دنیا کی واحد یہ بچی ہے کہ جو بھی دنیا میں نہیں آئی ہے لیکن اپنی ماں کی مونس بن گئی۔
مددگار بن گئی، اس کا ساتھ دینے لگی، اس کی تنہائیوں کی دوری کا سبب بن گئی۔ جناب خدیجہ ہے اور وہ بچی ہے، شکم میں ہے لیکن وہاں سے گفتگو ہے۔ یہ آپ سوال کر چکے ہیں، اللہ نے یہ نور منتقل کیا، بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنی مادر گرامی کی تنہائی کو دور کیا۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ نور دنیا میں آنے والا ہے تو ظاہر ہے اس موقع پر دنیا کی کوئی بھی خاتون ہو، اس سے خواتین کی ضرورت پڑتی ہے، عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مکے کی عورتوں کے پاس بلاوا بھیجا لیکن کوئی نہیں آئی، تو اب یہاں جناب خدیجہ کو مایوسی ہونے لگی۔ جیسے جناب خدیجہ کو مایوسی محسوس ہوئی، ادھر سے چند بیویوں کا سلسلہ جڑا، ادھر سے سلسلہ کون آیا؟ جناب ابراہیم کی زوجہ تشریف لائے، جناب سارہ گھبرائیے نہیں، میں تمہارے جد ابراہیم کی زوجہ ہوں سارہ۔ جناب خدیجہ کو بڑی ڈھارس ہوئی، اللہ نے میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ جناب سارہ، جناب آسیہ، فرعون کے دربار میں رہنے والی خاتون جناب آسیہ آگئے۔ تیسری بیوی جناب مریم، جناب مریم کا تو قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے، یہی تو کہتے ہیں نا لوگ کہ جناب مریم کی عظمت بہت ہے، واحد اس بیوی کا قصیدہ قرآن میں پڑھا ہے۔ لیکن میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ جس کا قصیدہ قرآن نے پڑھا اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کا قصیدہ مریم نے پڑھا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس کا قصیدہ جناب مریم نے پڑھا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب مریم آ گئی، جناب کلثوم آ گئی، جناب موسیٰ کی حبشیرہ بہن، یہ 4 خواتین ہیں جو اللہ نے جناب خدیجہ کی مدد کے لیے اس وقت بھیجا جب مکے کی خواتین نے بائیکاٹ کر دیا۔ اور یہ بیویاں ایسے نہیں آئی ہیں، یہ زمانے کی بیویاں نہیں ہیں۔ اس زمانے کی اگر یہ بیویاں ہوتی تو کوئی بڑی عظمت کی بات نہیں تھی، لیکن انہیں تو ہزاروں سال ہو گئے ہوئے دنیا سے۔ یہ کس کی عظمت ہے کہ اللہ ان بیویوں کو بھیج رہا ہے خدیجہ کی مدد کے لیے؟ یہ بیوی بڑی عظمتوں والی بیوی ہے، اللہ نے ان کو بھیجا۔ پہلی بیوی جناب سارہ، جناب ابراہیم کی زوجہ، اللہ تو نے جناب سارہ کو کیوں بھیجا؟ جناب حاجرہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ غور کرنے کی بات ہے نا۔ جناب سارہ اور جناب حاجرہ 2 بیویاں تھی نا جناب ابراہیم کی، اور اللہ نے پہلے بیٹا جناب حاجرہ کو دیا ہے، جناب سارہ کو نہیں دیا۔ جناب حاجرہ کو اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا، اور دوسری طرف جناب سارہ کو بعد میں دیا، جناب اسحاق۔ تو یہ 2 نبیوں کا باپ ہے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق۔ لیکن پروردگار تجھے جناب حاجرہ کو بھیجنا چاہیے تھا، تو نے جناب سارہ کو کیوں بھیجا؟ آگے بڑھئے، جناب آسیہ کو کیوں بھیجا؟ جناب آسیہ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پھر اور آگے بڑھئے، جناب مریم، انہیں کیوں بھیجا؟ کسی اور بیوی کو بھیج دیا ہوتا۔
اور آگے بڑھیے جناب کلثوم کو بھیجا جو جناب موسیٰ کی بہن ہے. تو 3 رشتے جناب موسیٰ کے ہیں اور 1 رشتہ ہے جناب عیسیٰ کا. غور کرنا نا، بڑے غور کی بات ہے. اگر آپ نے توجہ کر دی تو انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے آپ. 3 رشتے ہیں جناب موسیٰ سے اور 1 رشتہ جناب عیسیٰ سے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب عیسیٰ کی امت بعد میں ہے، جناب موسیٰ کی امت پہلے ہے. جناب موسیٰ کے ماننے والے کم ہیں، جناب عیسیٰ کے ماننے والے زیادہ ہیں. تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ جس کے زیادہ ماننے والے اس کی دلیل زیادہ ہونی چاہیے تھی. لیکن یہاں دلیل الٹی ہے، جس کے ماننے والے کم، جس کا زمانہ کم اور جس کے بعد والے زمانے میں فاصلہ ہے، اس کے زیادہ اور اس کے کم. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی جناب موسیٰ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے. میں نے عرض کیا جناب سارا، جناب اسحاق کی والدہ، انہی سے سلسلہ جڑا ہے یہودیت کا. جناب موسیٰ تک جناب ابراہیم پہ جو سلسلہ آیا وہ جناب اسحاق سے ہی آیا. دوسرا سلسلہ جناب آسیہ. جناب آسیہ وہ خاتون ہے کہ جب جناب موسیٰ کا بہتا ہوا تابوت دریائے نیل میں آگے بڑھا تو جناب آسیہ اور فرعون دونوں بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے تھے. تابوت جیسے قریب آیا جناب آسیہ نے بڑھ کے اسے پکڑ لیا اور جب کھولا تو اس کے اندر ایک بچہ نظر آیا. تو جناب آسیہ نے اس بچے کو گود میں لیا. فرعون نے کہا کہ جلاد کو بلاؤ، اس کا سر قلم کراؤ. تو جناب آسیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ بچہ نہ ہو جسے تم قتل کرنا چاہتے ہو، جو تمہاری نابودی کا سبب ہے. تو جناب آسیہ کا بھی مرتبہ کم نہیں ہے. ایک نبی، اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی کی جان بچائی ہے جناب موسیٰ کی، جناب آسیہ. تو ان کا بڑا مرتبہ ہے. تو یہ بھی جناب موسیٰ سے جڑی ہوئی. تیسری بیوی کلثوم، یہ ہے ان کی بہن جناب موسیٰ کی. اب بہن کا کیا کمال ہے؟ بہن فرعون کے دربار میں کام کرنے والی ہے. جیسے ہی جناب موسیٰ کو بھوک لگی گریا کرنا شروع کیا تو جناب آسیہ نے کہا کہ اس کے دودھ پلانے والی کا انتظام کیا جائے. تو یہی بی بی کلثوم تھی کہ جس نے پڑھ کر کے کہا کہ میں خدایا کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے. تو یہاں جناب موسیٰ کو دوسرے دودھ سے بچانے کے لیے جناب کلثوم نے بچایا. تو یہ تینوں بیویاں وہ ہیں کہ جن کا تعلق جناب موسیٰ سے. اور جناب مریم کے بارے میں تو ہر کا سنا کر جانتا ہے کہ جناب مریم وہ خاتون ہے کہ جس کے لیے قرآن نے صدیقہ کہا، طاہرہ کہا، زکیہ کہا، قرآن نے قصیدہ پڑھا. جناب مریم کے سلسلے میں سیدۃ النساء العالمین کہا. جناب مریم کو سلام بھیجا اللہ نے اور پھر ایک ایسا تحفہ دیا کہ جس کے بارے میں دنیا محو حیرت ہو گئی کہ بغیر باپ کے بچہ لے دیا. اور آج بھی دنیا والے ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا. تو یہاں پر جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم ہے. تو 3 بیویاں جناب موسیٰ سے متعلق، ایک بیوی جناب عیسیٰ سے متعلق. تو یہ جناب عیسیٰ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، موسیٰ سے کم. لیکن یہاں بات کیا ہے کہ یہ ایسا کیا اللہ نے
جناب خدیجہ کی مدد کے لیے ولادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جتنے بیٹھے ہیں اتنی آواز نظر نہیں آ رہی ہے. تو جناب عیسیٰ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا, جناب موسیٰ سے کم. اس لیے کہ جناب عیسیٰ کا زمانہ آج بھی پردہ غیب میں ہے. یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا امام اتنے دن سے زندہ ہے, وہ کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے, رہتا کہاں ہے. سب پوچھتے ہیں کہ تمہارا امام پردے میں, تم کہتے پردے غیب میں ہے. لیکن کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ عیسیٰ بھی تو پردہ غیب میں ہے, وہ کھاتے کیا ہے, پیتے کیا ہے, رہتے کہاں ہے. ارے تم پہلے عیسیٰ کا ایڈریس بتا دو, پھر ہم اپنے امام کا ایڈریس بتائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد. تو امام کی والدہ گرامی جناب فاطمہ عظمت 4 بیویاں جناب خدیجہ کی مدد کے لیے اللہ نے بھیج دی, اور ان کی بھی شان عجیب. قرآن نے جہاں جناب مریم اور جناب آسیہ کا ذکر کیا سورہ تحریم میں, قرآن نے 4 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے, 2 اچھی اور 2 بری. ان میں سے 2 اچھی بیویاں ہیں, ان میں سے ایک جناب آسیہ اور جناب مریم اس سورہ تحریم کے اندر ہے, اور 2 بری ہیں, ایک نوح کی بیوی, ایک لوط کی بیوی. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ گھر والی سب اچھی نہیں ہوتی ہے. میرے نبیوں کے ہاں جب اچھی نہیں ہوئی تو امتیوں میں کیا اچھی ہوں گی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دو بیویوں کا تذکرہ اچھائی میں بیان کیا ہے, جناب آسیہ اور جناب مریم. تو یہاں برابر کا حصہ ہے, ایک جناب موسیٰ سے متعلق, ایک جناب عیسیٰ سے. لیکن یہاں پر 3 بیویاں جو ہے موسیٰ سے, اور ایک بیوی جناب عیسیٰ سے. تو وجہ کیا ہے؟ تو جہاں تک میرے ذہن نافذ نے کام کیا ہے حاجی جی, وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 بیویاں ایک معصوم سے متعلق ہیں, ان کا تذکرہ ہے, اللہ نے انہیں بھیجا ہے, اور ایک معصوم سے ایک بیوی کو بھیجا ہے. شاید اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ جو بیوی آ رہی ہے اس کی عظمت کو ایک بیوی والے مان لیں گے اور 3 بیوی والے نہیں مانیں گے. جس کو کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے جب مباہلہ کا میدان منتخب کیا اور عیسائی سامنے آئے پیغمبر کے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, اور تم اپنے عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. ادھر یہ مباہلے کے لیے تیار ہوئے اللہ کے نبی نے بھی عورتوں میں کس کا انتخاب کیا؟ بھئی عظمت پہلے ہی بیان ہو رہی ہے, بعد میں نہیں. یہ اگر عظمت پہلے نہ ہوتی تو عیسائی کبھی تیار نہ ہوتا. اس لیے کہ پہلے ہی اللہ نے انتظام کر دیا کہ میں اس بی بی کے استقبال میں مریم کو بھیج رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مباہلہ میں مقابلے پر آ جاؤ. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو جناب مریم اللہ نے پہلے دیکھ لیا اور مباہلے میں عیسائیوں نے ثابت کر دیا. ابھی بچوں کے اوپر نظر گئی ہے, نہ بچوں کی ماں پہ گئی نہ بچوں کے باپ پہ گئی. اس لیے کہ جو سامنے تھے حسن ہاتھ پکڑے ہوئے, حسین گود میں نبی کی,
مباہلہ نہ کر تو مباہلہ کا میدان بھی ایک عجیب تھا. نبوت کے دونوں طرف امامت تھی. آگے اللہ کے نبی دکھا رہا تھا کہ میرے دائیں طرف بھی امام ہے, بائیں طرف بھی امام ہے, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ارے ابھی تو پشت کے اوپر چلنے والی بھی سامنے نہیں آئی, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. سلام پڑھ دے محمد والے محمد. بڑا عجیب انداز تھا. عیسائیوں نے اپنی ہار مان لی. آج تک عیسائی اس ہار کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. ہار ان کی تھی, ہم نے بھی اپنے ساتھ میں جوڑ لی. یہ جو ہم کوٹ پہنتے ہیں نا, کوٹ, یہ عیسائیوں کا ہار کا اعلان ہے. عیسائیوں کی ہار کا اعلان کیسے؟ عیسائی ہو یا مسلمان ہو یا یہودی, سب کا لباس عرب میں ایک تھا, اور وہ شور یہاں تک پیروں تک ہوتا تھا. جب مباہلہ میں انہوں نے اپنی ہار مان لی تو اللہ کے نبی نے ان کا کرتا کاٹ دیا, ہاف کر دیا, اور کہا کہ اب جب جہاں بھی تم جاؤ گے تمہاری یہ پہچان رہے گی کہ تم اسلام سے ہارے ہوئے ہو. اب آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے, میں نے عرض کیا تھا ان کی ہار کا اعلان ہم خود پہنے پھر رہے ہیں, نام مسلمان کا دے رہے ہیں اور کام لباس یہودی اور عیسائیوں کا. بہرحال اب مجھے اس طرف نہیں جانا. تو یہ عیسائیوں کی ہار کا اعلان. ایک چیز یہ تھی, اور دوسری جزیہ تھا کہ سال میں اتنا دینا ہے. یہ بھی ایک ہار کا اعلان تھا کہ جو جزیہ دینے والے ہیں وہ اسلام سے ہارے ہیں. تو یہاں پر یہ 3 بیویاں ایک نبی سے, اور وہاں ایک بیوی. تو ان 3 بیویوں کا مسئلہ اس ایک بیوی سے کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان 3 بیویوں کے جو ماننے والے ہیں وہ آج بھی اسلام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں. اور میں نے شاید کسی مجلس میں محرم کی یا کسی اور مجلس میں نے بیان کیا تھا, شاید آپ کے ذہنوں میں بات موجود ہو, کہ یہودی واحد ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کسی کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتا. جا کر کے آپ ریسرچ کیجیے گا, دیکھیے انٹرنیٹ کے اوپر. واحد یہودی ایک قوم ایسی ہے کہ جو دوسرے مذہب والوں کو اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیتی. اور ان کا دوسرا دستور یہ ہے کہ یہ اپنے کام کے لیے دوسرے کو استعمال کریں. جیسے آج کل آپ دیکھیے پوری دنیا کو انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے, پوری دنیا کو پریشان کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. اللہ نے انہیں دکھایا کہ تم اب تک دوسروں کو لڑاتے آئے ہو, تمہارے ہاں لڑائی نہیں ہوئی ہے, لیکن اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم کیسے لڑنے والے ہو. اور جب اس کے اوپر وائٹ ہاؤس جسے کہتے ہیں سفید گھر, جب اس میں لوگوں نے یلغار کی تو لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اب تک جو دوسروں کو لڑا رہے تھے وہ اب خود لڑ رہے ہیں. اور ایسی لڑائی ہے کہ جو حلف برداری ہونے والی تھی اس کو بھی آگے بڑھا دیا گیا. خطرہ ہے کس چیز سے, کون جا رہا ہے وہاں؟ کوئی مسلمان کا کسی کا نام آیا, کسی بن لادن کا نام آیا کہ وہاں پر رکھنے والا ہے, یا کسی عیسائی کا نام آیا؟ کون ہے یہاں پر اس میں خودی؟ اللہ نے دکھا دیا کہ تم دوسروں کو لڑواتے, ہم تمہیں لڑوا کے بتاتے ہیں کہ لڑائی کیسی ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو میں اپنی بات کو جو یہاں تک لے کے آیا اس کی ایک وجہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے مدینے کے اندر یہودی آباد تھی اور کیا نبی تھی.
اور یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اس وقت موجود رہوں گا تو میں بھی اس کے نام کا کلمہ پڑھوں گا، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں گا، اس کے اوپر ایمان لاؤں گا۔ یہودیوں نے جب اس بات کو سنا کہ ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس وقت ہوا تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، ان کے اوپر ایمان لاؤں گا، ان کا کلمہ پڑھوں گا، تو بڑا عظمت والا نبی ہوگا اور ہم میں سے ہوگا۔ انہوں نے اپنا بستر اٹھایا، صلوات پڑھ دے محمد والا، اور بستر لے کر کے یہ فلسطین سے مدینے آ گئے۔ اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا، یثرب کے نام سے آباد ہوا، بعد میں مدینہ الرسول۔ جب مدینہ، ہم تو خالی مدینہ مدینہ کرتے ہیں، لیکن مدینہ تو ہر شہر کو کہتے ہیں، لیکن اس مدینے کے ساتھ میں مدینہ الرسول جڑا ہوا ہے، اور رسول کی جگہ منورہ اور روشن شہر۔ تو یہ اس وقت یثرب انہوں نے آگے آباد کر لیا، سارے زمینیں بنجر پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کھیتی کری، سب کچھ کیا، بڑا مال دولت اکٹھا کر لیا۔ جب نبی تشریف لائے مدینے میں، تب نبی کو تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسا ہمارا موسیٰ تھا ایسے یہ ہے، جو دین ہمارے موسیٰ لے کے آئے تھے وہی دین یہ لے کے آئے، جو قوانین ہمارے موسیٰ کے تھے وہی قانون اس نبی کے ہیں۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کے بیعت کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو نماز پڑھوا رہا ہے، یہ تو زکوٰۃ نکلوا رہا ہے، یہ تو لوگوں کو اچھائی کی طرف لے جا رہا ہے، شراب کے لیے منع کر رہا ہے، جوا کے لیے منع کر رہا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہے، ایک پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب ان کے ہاں تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں، شراب ان کے ہاں جائز، جوا ان کے ہاں جائز، پڑوسی کا حق مارنا ان کے ہاں جائز، پڑوسی کی زمین ہتھیانا ان کا کام، یہ تمام چیزیں مخالف۔ نے کہا کہ یہ ہمارا نبی نہیں ہے، یہیں سے مخالفت شروع، اور وہ مخالفت اسلام سے آج تک ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کبھی یہودی جو ہے وہ اسلام کا ہمدرد نظر نہیں آئے، اور وہ الگ بات ہے کہ اسلام کے ٹھیکیداروں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہمدرد اگر کوئی ہے تو وہ، اور وہ یہ اعلان کرتا ہے، وہ بھی چالاک ہے نا، وہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے اوپر ہمارا ہاتھ نہ ہو تو دنیا والے تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ یعنی کتنا شاطرانہ انداز ہے، گلا بھی کاٹ رہے اور پانی بھی ڈال رہے کہ یہ نہ کہہ دے کہ میں پیاسا ہوں۔ تو اللہ نے ان تین بیویوں کو بھیجا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ آنے والی، ان کا جو ماننے والے ہوں گے وہ کبھی اسلام کے ہمدرد نہیں ہوں۔ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے کوثر عطا کیا، جناب ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں سب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جناب فاطمہ۔ دلیل کیا ہے اور ان کی دلیل باطل کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان کی دلیل باطل کیوں ہے اور ہماری دلیل قوی کیوں ہے۔ اس لیے ہماری دلیل قوی ہے اور ان کی دلیل باطل ہے کہ جو تذکرہ اللہ نے کیا، پہلے اپنے نبی کو 40 دن روکا، جب بھی اللہ نے کسی کو نعمت دی تو نعمت دینے کے بعد کہا کہ تم نماز بھی پڑھو اور شکر بھی ادا کرو۔ یہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے ابھی نعمت نہیں دی ہے، پہلے 40 دن عبادت کرائی، اس کے بعد یہ نور منتقل کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے بیوی کو
بھیج دیتا. اس کے بعد کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نماز پڑھو، قربانی دو. ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے پہلے 40 دن عبادت کرائی، اس کے بعد کوثر عطا کیا، اور اس کوثر کو دینے کے بعد بھی کہہ رہا ہے نمازیں بھی پڑھو اور قربانی بھی دو. اللہ جب تو نے جناب قاسم کو دیا تب کہا ہوتا کہ نمازیں بھی پڑھو قربانی بھی دو. یہ جو تو بیٹی دے رہا ہے، اس بیٹی پہ اتنا بڑا کام دے رہا ہے کہ اپنے نبی کو کبھی کہتا ہے نماز کم پڑھو، تمہارے پیر نرم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں جب کوثر دے رہا ہے تو نماز بھی پڑھوا رہا ہے اور قربانی بھی کرا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیسا ماجرا ہے؟ شاید قدرت کی آواز آئے کہ میں ایسی ویسی بیٹی نہیں دے رہا ہوں، میرا نبی سب کے لیے رحمت ہے، میرے نبی کے لیے اس کی بیٹی رحمت ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد و محمد. پہلے بھی عبادت، بعد میں بھی عبادت. اب تو نے حوض کوثر دے دیا، ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھوا لے، قربانی بھی کرا لے. لیکن یہ جو لوگ تانا دے رہے تھے ابتر والا، دفتر والا، واہ بھئی حوض کوثر لے کر کے نبی آئے کہ میرے پاس یہ کوثر آ گیا، مجھے کون کہے گا کہ تو بے اولادہ ہے کسی روایت میں جو کہتے ہیں کہ عظمتوں والے نبی کے لیے کہا اور حوض کوثر مراد ہے اور امت مراد ہے. جب امت اتنی بڑھ گئی تب نبی نے کہا ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنی کثرت دے دی امت میں، اب مجھے کون تانا دے گا بے اولادے کا. تو وہاں کوئی دلیل نظر نہیں آتی. یہ دلیل کہاں نظر آتی ہے؟ یہ دلیل اس جگہ نظر آتی ہے کہ جب اللہ نے کوثر عطا کیا، نسل کثیر عطا کی، اور نسل کثیر کہتے ہیں اولاد کو. ہمارے اور عواموں کے درمیان میں یہی تو فاصلہ ہے، وہ کوثر مانتے ہیں حوض کوثر کو، اور اگر مان بھی لے تو صاحب حوض کوثر تو ہمارا ہی ہے. تم کہاں سے جام لے کے جاؤ گے؟ وہاں جب پہنچو گے ہمارے کو کھڑا دیکھ کر کے تم وہاں سے بھی بھاگو گے. صلوات پڑھ دے محمد و محمد. تو اب تک کا تانا خورشید بھائی معنی نہیں رکھتا ہے. پانی کے مقابلے میں اولاد کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، عظمتوں کے سامنے اولاد کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. صاحب عظمت کو کہہ ہو جائیے اب تر کا تانا دینا صحیح ہوگا، اس لیے کہ یہ عظمت مراد ہے ہی نہیں، حوض کوثر مراد ہے ہی نہیں، نسل کثیر مراد ہے. اور نسل کثیر میں اللہ نے جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جناب ابراہیم سے نسل آگے بڑھائی، نہ جناب قاسم سے. اور بہت سے کہتے ہیں سب 3-4 بیٹیاں تھی نبی کی. تو یہ 4 والا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے. مسلمانوں نے 4 کا کلمہ پڑھ لیا. جب خلافت کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں 4، جب بیٹیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں 4. یعنی یہ وہاں بھی 4 دکھانا چاہتے ہیں، یہاں بھی 4 دکھانا چاہتے ہیں. ان کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ نہ وہاں 4 چل سکتے ہیں نہ یہاں 4 چل سکتے ہیں. اس لیے کہ جو وہاں 4 ہے ان میں سے 3 باطل ہے، چوتھا حق ہے.
اور یہاں بھی 3 باطل ہے، چوتھی حق ہے. اس لیے کہ اگر 3 اور ہوتی تو نبی کے یہاں تفریق نہیں ہے، نبی کے یہاں تفریق نہیں ہے. مجھے تو مساوات کا سبق سکھایا جا رہا ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے مساوات کرو، کسی کے ساتھ نہیں دوگلاپن نہ کرو. اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں تو دونوں کو برابر پیار کرو. یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ پیار کرو اور ایک کو کم. اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی. تو یا نبی اللہ آپ تو بتا ہی رہے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں تو دونوں کو برابر پیار دو. اگر بوسہ ایک کو دیا ہے تو دوسری کو بھی بوسہ دو. اگر ایک کو 1 روپیہ دیا ہے تو دوسرے کو بھی دو 1 روپیہ. پیغمبر نے مساوات برابری کا سبق دیا ہے اولاد کے اندر. اور اگر کوئی تفریق کرتا ہے تو اس کی اولاد کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. احادیث ہے ائمہ کی بھی اور پیغمبر کی بھی. لیکن یہاں پر آپ کے ہاں 4 بیٹیاں، 4 میں سے 3 کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ایک کا اتنا تذکرہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ نبی جب مدینے سے باہر جاتے ہیں تو اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو اسی دروازے پہ آ کے کہتے ہیں سلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کسی اور بیٹی کا تذکرہ نہیں ملتا کہ کسی اور بیٹی کے دروازے پہ جا کے نبی نے سلام کیا ہو. تو نبی اللہ آپ کا یہ جو رویہ ہے نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے. تاریخ تو 4 بتا رہی ہے، آپ 1 کا احترام کر رہے ہیں. تو شاید نبی کی آواز آئے اگر 4 ہوتی تو میں 4 کے دروازے پہ جاتا. میرا 1 دروازہ جانا بتا رہا ہے کہ میرے 1 بیٹی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. واحد بیٹی. اور اس بی بی کی عظمتیں آپ سماعت فرما رہے ہیں. جیسا خورشید بھائی نے اشعار پڑھے اور اس میں ایک شعر تھا کہ اس بی بی پر مصیبتیں پڑی، اس کے صبر نے جو ہے شکوہ نہیں کیا. شکوہ نہیں کیا اپنی زبان سے، اپنی زبان پر شکوہ نہیں لائی. مصیبتیں کب سے شروع ہوئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دروازہ گرایا گیا، یہ مصیبت نہیں، یہ وہ بی بی ہے. جب اس نے آنکھ کھولی تو بابا کے اوپر مسائل دیکھی. کبھی ڈھیلے مارے جاتے ہیں، کبھی مناظر ڈالی جاتی ہے. یہ بی بی دیکھ رہی ہے. اور ادھر بعد از ولادت کا جو سلسلہ ہے، 5 سال کی عمر میں جناب خدیجہ نے اس بیٹی کا ساتھ چھوڑا. 5 سال کا عمر، اور وہ بھی کتنا سنگین زمانہ کہ 3 سال شعیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا ہوا ہے پورے مکے نے. 3 سال. اور وہاں پر اقتصادی، اخلاقی، معاشرتی سارا بائیکاٹ ہے. نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، نہ کوئی کھانے کو دے سکتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ گھاس لاتی تھی توڑ کر کے. شعیب ابی طالب کا جو منظر ہے بڑا عجیب ہے. 3 سال بڑے سخت. اس بی بی نے کہ جس کے مال کا تذکرہ پوری دنیا میں تھا، ڈنکا تھا سرمایہ کا، وہ بی بی اتنی لاچار ہو گئی کہ گھاس چپ کے لاتی ہے. اور اسی گھاس میں ایک زہریلی گھاس کے ذریعے سے جناب خدیجہ کی موت واقع. بی بی خدیجہ اس دنیا سے تو شخصیت پیغمبر کے لیے بڑی طاقت پہنچانے والی تھی. ایک جناب خدیجہ کی طاقت اور ایک جناب ابو طالب کی طاقت. یہ دونوں طاقتیں جب اٹھا لی اللہ نے
تو نبی نے مدینے کو خیر آباد کہا اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم ہے میرے نبی اب مکہ تمہارے لیے جائے اب نہیں ہے, تم مکے کو چھوڑو. یہ بڑا سنگین زمان. اس کے بعد پھر مدینے میں جب تشریف لے آئے, مدینے والوں نے احترام کیا, بڑا احترام دیا مدینے میں. لیکن بی بی کی شادی جناب اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ جب جناب خدیجہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجہ کے آنکھوں سے اشک جاری تھے. میں قریب بیٹھی ہوئی تھی, مجھے اشارے سے بلایا جناب اسما بنت امیس. میں قریب گئی, بولا کہ بیوی کیا پریشانی ہے, آپ گھبرا رہے کیا موت سے؟ آپ ایک نبی کی زوجہ ہیں جو خاتم النبیین ہے, اور اللہ نے آپ کے بطن سے بیوی کو دنیا میں بھیجا ہے جو تمہارے نبی کی پشت پناہی پر موجود ہے. آپ موت سے گھبرا رہی ہیں, آسما آپ کے گھبراہٹ میں ہے موت کی. تو جناب خدیجہ جناب اسما بنت امیس سے کہتی ہے, اے اسما, میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے وہاں جا کے کیا ملے گا, میں اس لیے گریا کر رہی ہوں کہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی بچی اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر جاتی تو اس کے ساتھ میں عورت کو ساتھ بھیجا جاتا ہے, جو ہمارے یہاں بھی مرسوم ہے. عورت کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی وہاں کی مشکلات, جہاں وہ جا رہی ہیں وہ نئی جگہ ہوتی ہے, اس کی مشکلات کو وہ دوسروں کے ذریعے سے حل کر. میں گھبرا اس لیے رہی ہوں کہ اس ٹائم میں تو ہوں گی نہیں کہ کسی کو بھیج سکوں. اللہ کے نبی کا معلوم نہیں ہے کہ بھیج پائیں گے نہیں. تو اسما کہتی ہے کہ میں نے وعدہ کیا, بی بی میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب اگر اس وقت تک میں حیات رہی تو میں آپ کے بیٹی کے ساتھ کے شوہر کے گھر. جناب اسما کہتی ہے کہ میں نے یہ وعدہ کر لیا, اور جب اس شادی کا وقت آیا تو میں فاطمہ کے ساتھ. اسما کہتی کہ میں پریشان تھی. صبح کا جو سورج نمودار ہوا تو فاطمہ بے چین ہے, کبھی حجرے میں جاتی ہیں, کبھی صحن میں آتی ہیں, کبھی صحن میں ہے تو کبھی حجرے میں. میں آگے بڑھی, سوال کیا, بی بی کیا پریشانی ہے, کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اسما تم جانتی ہو کہ میں اپنے بابا سے کتنی محبت کرتی ہوں. ایک رات گزر گئی میں نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں کہ میرے بابا کا دیدار ہو جائے. ادھر فاطمہ نے یہ کہا, ادھر تک الباب ہوا, پیغمبر داخل ہوئے. ایسے ہی نہیں باپ کسی بیٹی کو اپنی ماں کہتا ہے, ایسے ہی کوئی باپ اپنی بیٹی کو ماں نہیں کہتا. 5 برس سے جناب خدیجہ کے فرض کو بھی ادا کیا ہے, اور ایک ماں کے جو فرائض ہوتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں وہ بھی جناب فاطمہ نے پورے کیے, اور جو ایک بیٹی کے فرائض ہوتے ہیں وہ بھی جناب فاطمہ نے اپنے بابا کے لیے انجام دیے. بڑے مسائل اٹھائے اس بیوی نے. عزیزو, آپ تھوڑا سا غور کریں, نفسیاتی بات ہے, آپ اس کو اگر اپنے ذہن کے اوپر تولیں گے تو شاید ہے آپ اس میں محظوظ بھی ہوں گے, اور مجھے زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بڑا انسان دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے, جب وہ مرتا ہے تو اس کا جنازہ کئی دن تک رکھا رہتا ہے. لوگ اس کو تعزیت دینے کے لیے, اس کے گھر والوں کو اس کے پھول چڑھانے کے لیے اس کے میت کے اوپر آتے. کسی پاکستانی ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ اے پاکستانیوں, تمہارے یہاں کی بے نظیر بھٹو بڑے خوش نصیب ہیں.
وہ بھٹو کی بیٹی تھی، ایک بڑے نیتا کی بیٹی. جب وہ مری تو تم نے اس کی بڑی تعظیم کی اور اس کی قبر کے اوپر تم نے پھولوں کی چادر چڑھائی. کیا؟ اس لیے کہ تمہاری نظر میں بے نظیر بھٹو بڑا مقام رکھنے والی تھی، بڑے چاہنے والے تھے. ایک امتی کی بیٹی اگر اس دنیا سے جائے تو امتی اس کی قبر کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں. لیکن ہائے فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، خاتم النبیین سید المرسلین کی بیٹی ہے، جب اس دنیا سے گئی ہے تو عزادارو آج بھی اس کے قبر بے گنبد کے موجود ہیں. آج بھی فریاد کر رہی ہے اس کی قبر. اے مسلمانوں میرے قبر پہ گنبد نہیں. بس میں اپنی منزل کے قریب آ گیا. آپ انتظار میں اندھیرے میں جو جنازہ مدینے میں اٹھا اس تابوت کی زیارت کرنے کے لیے جب یہ تابوت آئے تو یہ سوچ کر کے کاندھا کیجیے گا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا مدینے میں جنازہ اٹھا تو امتی نہیں آئے. امتی کاندھا لینے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ امتی کب آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں بڑا عجیب منظر ہے. روایات آپ مصائب کی سنتے چلے آئے ہیں. آج بھی میں بھی انہی باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ میں غور کیجئے گا اور مصائب کے فقرات کے اوپر اپنے ذہن کو مرکوز کیجئے گا، محسوس کیجئے گا. عزادارو آپ جانتے ہیں اگر کوئی غیرت مند باپ ہو اور اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچا مارا جائے تو وہ گڑ جائے گا زمین میں، اٹھے گا نہیں، گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا. لیکن ہائے سیدہ، ارے کتنی مظلوم ہے یہ بیوی کہ بیوی کے اوپر غلاف بجایا گیا، ہاتھ شل ہو گیا، لیکن مولا کو زبردستی گھر سے نکالا گیا. اجرکم اللہ. امام زمانہ کو غصہ دینا ہے، بی بی کا تابوت آئے گا، آپ اس کی زیارت کریں گے. اجرکم اللہ. دادارو روایات کہتی ہے کہ بی بی گھر کے کاموں میں مشغول ہے. آج صبح سے جناب فاطمہ اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہے. مولا کائنات تشریف لائے، دیکھا بنت رسول آج آپ بڑی خوشحالی ہے. ابو الحسن کبھی علی نہیں کہا ہے، کبھی علی نہیں کہا ہے، یا تو امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا ہے یا ابو الحسن کہہ کے خطاب کیا ہے. اپنی زبان سے علی نہیں کہا ہے. اتنی چاہنے والی تھی اپنی پسلیاں دے دی علی کے گلے کے پھندے کو کھلوانے کے لیے. حضرت اللہ بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہے ابو الحسن آج میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، بابا تشریف لائے. اے فاطمہ تیرے اوپر بڑے مصائب ٹوٹے بیٹی، اب تیرے مصائب کی انتہا ہوگی، اب تیرے مصائب کی انتہا ہو گئی، اب تجھے مصائب سہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دادارو بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہے ابو الحسن اور میرے بابا سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے. بابا نے کہا بیٹی اب تم بہت جلدی میرے پاس آنے والی ہو اور شاید ہے کہ آج کی دن جو ہے میری ملاقات کا دن ہوگا. دادارو ارے کام انجام دیے، بچوں کو تیار کیا، حسنین کو آواز دی کا بیٹو ارے نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، جا کر کے ماں کے لیے شفا کے لیے دعا کرو. حسنین علیہ السلام ادھر گئے اور شہزادی دونوں شہزادیوں کو جناب فاطمہ فرماتی ہے اسماء انہیں بنی ہاشم کے کسی گھر میں لے جاؤ.
اجرکم اللہ عزادارو بیوی نے وصیت کی کیا وصیت کی اے میرے شوہر نامدار میری وصیت یہ ہے کہ مجھے رات میں غسل دینا رات میں کفن پہنانا اور رات میں مجھے دفن کرنا میرے قاتل میرے جنازے میں نہ آنے پائے عزادار روایت کہتی ہے مولا کائنات نے ارے انتقال کے بعد قریب آئے آواز دی فاطمہ کوئی آواز نہ آئی زہرا کے آواز دی کوئی آواز نہ آئی ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی اے میرے بچوں کی ماں ارے نے کس کے سارے چھوڑا ادھر سے آواز آئی یا ابا الحسن میں نے وصیتیں لکھی ہے ان وصیتوں پہ عمل کیجئے گا عزادارو بہت وصیتیں میری بیوی نے کی ہیں ایک وصیت یہ کی تھی اے علی میری قبر پر دفن کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اگر ممکن ہو تو ہر شب میں میری قبر پہ تلاوت کرنا لیکن حسین کا خیال رکھنا ارے میرا حسین کو بہت پیاس لگتی ہے روایت کہتی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پر مولا کائنات تلاوت کر رہے تھے ادھر حسین پیاس سے تڑپے ماں کی قبر سے آواز آئی اے ابو الحسن میرا حسین بڑا پیاسا ہے جزاکم اللہ حق ادا کر رہے ہیں آپ آج امام زمانہ دولت تشریف لائیں گے اپنی جنتا کا پرسہ لے لے آپ اشک بار آنکھوں کے ذریعے اپنے امام کا پرسہ دیجئے کہ میرے مولا آپ کی جنتا کا پرسہ جس کو رونے نہیں دیا گیا اجرکم اللہ جنازہ تیار ہوا غسل کفن تیار کرنے کے بعد سہنے خانے میں رکھا مولا کائنات نے آواز دی بچوں میں کہ بچوں کا آواز دی اللہ تعالیٰ ایک نفسیاتی جملہ ہے ہمارے یہاں بھی یہی دستور ہے کہ میت کو رکھنے کے بعد آواز دی جاتی ہے کہ بچوں کو بلایا جاتا ہے آپ اپنی ماں کا دیدار کر لو بیٹے بھی آگے بڑھتے ہیں بیٹیاں بھی آگے بڑھتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان بچوں میں ان بچوں میں فرق یہ ہے یہاں رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے ارے انہیں گریہ کرنے سے کوئی نہیں روکتا بلکہ ان کے ساتھ میں ہم نوا ہو جاتے ہیں لیکن ہائے مدینہ ارے بی بی کی میت پر رونے کی پابندی صورت میں کئی دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے کچھ کچھ کے روئے ہیں ارے ان نالوں کے ساتھ پرسہ دیجئے اے میرے مولا حسین آپ ماں کی میت پہ گھٹ کے روئے ہیں آج آپ کے چاہنے والے گریہ کر رہے ہیں اجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے عزادارو ارے یہ بچے گریہ کر رہے ہیں زینب آگے بڑھی کلثوم آگے بڑھی حسن آگے بڑھے دوسرے افراد آگے بڑھے لیکن ایک بچہ ہے جو کونے میں کھڑا ہوا ہے مولا کائنات نے آواز دی بیٹا حسین کیا تم اپنی ماں سے رخصت نہ ہوگے ادھر حسین نے ارے نہیں آواز میں آواز دے کے کہا بابا ارے حسین کی عادت والے بیماری ہے ارے جب تک ماں نے نہیں بلایا حسین آگے نہیں بڑھا آج بھی اماں بلائے گی حسین آگے بڑھے گا بندے کا من ٹوٹ
محرم ہو اس کی میت کو اتارو. لیکن کیا کرے علی؟ ارے علی کے علاوہ حسن حسین کا بچپنا. ارے کس طرح سے باپ کی مدد کرے؟ علی نے دونوں ہاتھوں سے ارے حضرت فاطمہ کی میت کو اٹھایا، آگے بڑھے. ارے لیٹ میں دینے والا کوئی اور نہیں تھا، باپ کے ہاتھ اٹھے. اے علی میری امانت میرے حوالے کرو. ارے فاطمہ کی میت نبی کے ہاتھوں پر مولا فرماتے اے پیغمبر ارے مجھے معاف کرنا، جیسی امانت دی تھی ایسی امانت واپس نہیں کر رہا ہوں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.